الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ البقرہ اور پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 3 یہ شروع ہوا ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ واقعات پیش کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، توحید اور اس کی طاقت و قوت کا اظہار ان واقعات کے ذریعے سے ہے، کیونکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، کہ جو آدمی طاغوت کا کفر کرے گا وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اس کفر کے بعد اللہ پر ایمان لائے گا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے اس مضبوط حلقے کو پکڑ لیا ہے، لَا انفصام لَهَا، جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اب یہاں اس مضبوط حلقے کو پکڑنے کے لیے جو یہ قانون اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا تھا یکفر بالطاغوت، کہ طاغوت کا انکار کیا جائے۔ اب طاغوت کون ہوتا ہے؟ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ اس کی مختلف تشریحات آ سکتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے از خود اس کی وضاحت کر دی کہ دنیا میں آپ طاغوت کسے سمجھیں گے اور ایمان کے ذات پر لے کر آئیں گے۔ یہاں پہلا واقعہ قرآن حکیم نے پیش کیا ہے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اور اس دور کا جو طاغوت ہے، کیا نام ہے جی طاغوت کا؟ یاد ہے نہیں یاد؟ ایک فرعون ہے، ایک نمرود ہے۔ ہاں صحیح بول رہے ہیں، نمرود ہے۔ کون ہے؟ نمرود ہے۔ نمرود جو ہے یہ بڑا طاقتور بادشاہ گزرے ہیں دنیا میں، جو بڑے بادشاہ گزرے ہیں ان میں سے ایک نمرود ہے۔ اس کے پاس بڑی پاور تھی، اس کے پاس بہت طاقت تھی، اس کے پاس اس دور کی قدیم سائنس تھی، جادو کی، اور یہ چیزیں یہ بڑی زیادہ تھیں۔ اس نے اپنے محل کے باہر جو ہے ایک درخت اس نے اگوایا تھا، اور اس درخت کے نیچے یہ سارے لوگ آ کر، یعنی پارلیمنٹ وہاں بیٹھتی تھی، اور اس دور کی پارلیمنٹ میں 7 عوام بھی ہوتے تھے، تو جتنا جتنا لوگ اس کے نیچے آ کر بیٹھتے جاتے اس کا سایہ بڑھتا جاتا۔ 1 لاکھ لوگوں کی کیپیسٹی اس درخت کے اندر موجود تھی اس دور میں۔ آپ دیکھیں نمرود کا دور، اور ایک ایسا درخت ہے کہ جس کے نیچے 1 لاکھ لوگ بیٹھ جاتے، وہ سارے سائے میں ہوتے تھے۔ تو ٹیکنالوجی تھی نا۔ آج جانا کتنے ہمیں شمیانے لگانے پڑتے ہیں، کتنا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے کس طرح سے جانا اپنے لیے سہولت کاری کا نظام پیدا کیا تھا۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں اس نے اس دور میں پیدا کی تھی، جادو کے ذریعے جو اس کے پاس ماہرین تھے، ان ماہرین سے وہ استفادہ کرتے تھے۔ تو یہ بڑا بادشاہ گزرا تھا اور مغرور تھا۔ قرآن حکیم اس واقعے کو پیش کرتا ہے کہ کیا نہیں دیکھا تو نے اس شخص کو جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا ہے؟ فی رب ہی، جھگڑا رب کے بارے میں ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، اور نمرود کہتا ہے کہ میں رب ہوں، میری پرستش کی جائے، میرے سامنے جھکا جائے، تو ابراہیم میرے سامنے کیوں نہیں جھکتا ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو ایک نیا دور دیا، نیا دور، اور وہ نیا دور یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے آ کر انسانوں کو یہ بات سمجھائی کہ تم اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ مظاہر قدرت کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ جیسے وہ کہتے ہیں نا، جس طرح سورج بہت بڑا ہے تو اللہ کتنا بڑا ہوگا، تو سورج کی شان بیان کرتے، چاند کی شان بیان کرتے، اسی طرح ستاروں کی، کہکشاؤں کی، کائنات میں موجود چیزوں کی، تو لوگ پھر اس شان کو بھی پکڑ لیتے اور اس کے پیچھے جو قوت تھی اس کو بھول جاتے۔ جیسے آج بھی لوگ جو ہے نا جی وہ ناگ کی پرستش کر رہے ہیں، اس کو دیوتا سمجھتے ہیں، تو کسی نے ان کو بتایا دیکھو یہ ناگ اتنا عظیم ہوتا ہے، ڈس لے تو بندہ مار دیتا ہے یہ، اور اس کے بعد جو ہے اس میں یہ چیز ہے، یہ پاور ہے، اس کا فن دیکھو، فلاں دیکھو۔ اب آہستہ آہستہ اب وہ تو یہ سمجھاتے تھے کہ اس ناگ کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو تمہیں اس اللہ کے ساتھ تعارف ہونا چاہیے، لیکن وہ اللہ کے تعارف کو بھول گئے اور اس کی پرستش شروع کر دی۔ اسی طرح آگ کی تاثیر ان کے سامنے رکھی گئی، تو انہوں نے کہ اس میں اتنی گرمائش اور حدت ہے، یہ لوہے کو گلا دیتی ہے، فلاں کر دیتی ہے، تو جو ہے اس آگ کا پیدا کرنے والا اللہ کتنا بڑا ہے۔ اب انہوں نے اللہ کا تعارف بھلا دیا اور آگ کی عبادت شروع کر دی۔ اسی طرح جتنی بھی مظاہر قدرت ہیں، ان کی جو عبادتیں ہوئی ہیں، وہ اصل میں یہ تھی کہ پہلے دور میں ان مظاہر قدرت کو سامنے رکھ کر قوم کو ایک جو ہے نا تعارف اللہ کا دیا جاتا تھا، اور یہ اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کرتے رہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ آپ کا دور جو ہے بین الاقوامیت کی ابتدا ہے، یہاں سے بین الاقوامی دور شروع ہے۔ اب بین الاقوامی دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، جیسے قومی دور ہوتا ہے، پھر قومی دور سے نچلا دور ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں بچہ ہے، آپ بچے کے سامنے چیزوں کی جو ہے نا اس تعارف اللہ کا بھی پیش کرتے ہیں، تو اسے چیزیں بتاتے ہیں، دیکھو یہ اتنی بڑی چیز اللہ نے پیدا کی ہے، تو بچہ اسی چیز کو سمجھتا ہے۔ جب تک امت بچہ تھی اس وقت کے انبیاء یہ کرتے تھے، لیکن ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دور ہے اس میں امت جوان ہو چکی ہے اور بین الاقوامیت میں داخل ہو چکی ہے۔ اب جب بین الاقوامیت میں داخل ہوئی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ بات سمجھائی کہ تمہیں ان سیلف اپنے اندر سے، اپنی چھپی ہوئی قوتوں سے اللہ کا تعارف حاصل کرنا چاہیے، نہ کہ ان مظاہر قدرت سے اللہ کا تعارف حاصل کرنا چاہیے۔ اب یہ جو طاغوت تھا اس دور کا، نمرود، جیسے آپ نے بتایا کہ نمرود جو ہے اس نے
اللہ کے بارے میں جھگڑا کر دیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے. اب وہ دلیل مانگتا ہے کہ دلیل لے کر آؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل دی. کیا فرمایا؟ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے یحیی جو زندہ کرتا ہے، وہ یمیت اور مار دیتا ہے. وہ کہنے لگا یہ کون سا مشکل کام ہے، انا احیی و امیت، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں کہ میں کسی کو زندہ کر سکتا ہوں، کسی کو مار سکتا ہوں. اب اس نے آرڈر جاری کیا کہ جیل میں جس آدمی کو پھانسی کی سزا ہو چکی ہے اسے لے آؤ میرے پاس. وہ لے، ہاں جی تجھے پھانسی کی سزا ہوگی، ہاں جی ہوگی، ہونے لگی ہے، ہاں ہونے لگی ہے، چل تو آزاد ہے. آزاد ہوں، ہاں میں جو کہہ رہا ہوں، میں نے تجھے زندگی عطا کر دی. ایک عام آدمی کو جس کی چھوٹا سا کوئی جرم تھا جس کا، اس کو پکڑ کے کہا اس کو پھانسی چڑھا دو. اب سارے لوگ بیٹھے ہیں وہاں پر پارلیمنٹ پوری میں، ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا تعارف پیش کر رہے ہیں. تو قرآن حکیم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل کو اور آپ کی درست حکمت عملی کو، آپ کے تدبر کو، تدبیر کو پیش کرتا ہے کہ ہماری نسل کے اندر یہ خوبی منتقل ہونی چاہیے جو انبیاء علیہ السلام کی خوبی ہے. آپ اس پر بحث نہیں کر رہے اس کے ساتھ. دیکھو علمی بحث تو کی جا سکتی تھی، لیکن وہاں آن دی اسپاٹ اسی وقت فوراً حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنا اللہ کی الوہیت کا، ربوبیت کا، اس کے بڑا ہونے کا تعارف رکھا تھا، اس تعارف کے لیے نئی ایگزامپل دے دی. اور وہ کیا تھی؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. میرے اللہ کی خوبی یہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، یأتی بالشمس من المشرق، سورج کو مشرق سے لے کر آتا ہے، فأت بها من المغرب، اگر تو رب ہے تو اس کو مغرب سے لے کر آ. اب کائنات پر تو اس کا اختیار نہیں چلتا تھا. فبہت الذی کفر، وہ جو کافر اور طاغوت تھا، انسانیت کا دشمن تھا، انبیاء کا دشمن تھا، وہ بہت، وہ جو ہے مبہوت ہو کر رہ گیا، حیران اور ہکا بکا اور ششتر رہ گیا کہ اب میں کیا جواب دوں. اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے سامنے اسے جو ہے نا کیا کر دیا، مبہوت کر کے اس کی زبان کو روک دیا. اب اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا کہ وہ کہتا کہ ہاں میں رب ہوں، میں سورج کو الٹی طرف سے لا سکتا ہوں جہاں سے تمہارا رب لاتا ہے. وہ کیسے لاتا؟ کائنات کا نظام اللہ کے امر سے چلتا ہے اور یہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، اس لیے اللہ کے امر اور حکم کو ہی اصل قرار دیا. فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے انصافوں کو راہ ہدایت نہیں دیتا. اگر ہم انصاف پسند ہو جائیں گے تو پھر ہدایت کا راستہ بھی مل جائے گا. اگر انصاف پسند نہیں ہوں گے پھر ہم ہدایت کا راستہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ پھر قرآن حکیم نے یہاں دوسرا واقعہ پیش کیا، او کالذی مر علی قریہ وہی خاویۃ علی عروشہا، کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک شہر سے گزرتا ہے اور وہ ویران ہے. خاویۃ علی عروشہا، عروش عرش کو اور چھت کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے چھت پر، وہ اوپر سے چھت سارا نیچے گرا ہوا تھا، دیواریں جیسے کھنڈر ہوتا ہے تو پہلے چھت ہی گرتے ہیں، دیواریں پرانی ہوتی ہیں، چھت نیچے آ جاتے ہیں. اب انہوں نے کہا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اللہ اس کو اس کے ختم ہو جانے کے بعد پھر کیسے زندہ کرے گا جب یہ مر چکا ہے. فاماتہ اللہ مئۃ عام، پھر اللہ نے اس شخص کو 100 سال کے لیے مردہ کر دیا. مئۃ عام، 100 کو کہتے ہیں. ثم بعث، پھر اسے اٹھایا، پھر اس سے سوال کیا کم لبثت، تو کتنی دیر رکا رہا یہاں؟ قال، وہ کہنے لگا لبثت یوما او بعض یوم، ایک پورا دن یا دن کا ایک حصہ میں رہا ہوں. اللہ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، بلکہ تو 100 سال تک یہاں پر پڑا رہا. فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، اب اپنے کھانے اور پینے کو دیکھ کہ یہ سڑا نہیں ہے 100 سال میں. ٹھیک ہے، 100 سال گزر گیا ہے، پانی تازہ بتازہ ہے، اور جو کھانا لے کر وہ گھر سے نکلے تھے گرما گرم، وہ اسی طرح 100 سال کے بعد کیا ہے، گرما گرم ہے. اب اس کھانے اور پانی کی حفاظت کرنے والا کہ 100 سال میں وہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اس میں کیڑا نہیں پڑا، اس میں بدبو نہیں پیدا ہوئی، اس کو کون اس کی حفاظت کر رہا ہے؟ اور فرمایا وانظر الی حمارک، اب کھانا تو فٹافٹ ختم ہو جاتا ہے نا، لیکن جو جانور ہیں یہ تو فوراً نہیں مر جاتے. فرمایا وانظر الی حمارک، یہ تیرا گدھا جو تھا اس کو دیکھ. ولنجعلک آیۃ للناس، ہم نے تجھے انسانوں کے لیے نمونہ بنا دیا ہے. ٹھیک ہے، وانظر الی العظام، اب اس کی ہڈیاں دیکھ، کیف ننشزھا، کس طرح ہم ان ہڈیوں میں ابھار پیدا کرتے ہیں. ثم نکسوھا لحما، جب اس کا ڈھانچہ اور کانکل تیار ہو جائے گا پھر ہم اس پر کیسے گوشت چڑھائیں گے. فلما تبین لہ، جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی، یہ حال واضح ہو گیا، قال، وہ فرمانے لگے اعلم، مجھے معلوم ہو گیا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر کیا ہے، قادر ہے. اب حضرت عزیر علیہ السلام یہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور اسی وجہ سے جب حضرت عزیر علیہ السلام جب 100 سال کے بعد اٹھے تو وہ پچھلی ان کے 100 سال کے دوران تو پچھلے سارے مر گئے تھے. اب جب انہوں نے کہا کہ میں عزیر ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، وہ کہنے لگے کہ تیری نبوت کی دلیل کیا ہے. اب ان کے پاس اس دور میں جو ہے اپنے وقت کی کتاب موجود نہیں تھی. انہوں نے وہ پوری کی پوری کتاب تورات جو تھی ان کے سامنے پیش کی، انہیں سنائی. جب انہوں نے وہ تورات سنائی انہیں، تو انہوں نے کہا ہاں یہ تورات سنا رہے ہیں اس لیے اللہ کے نبی.
دیکھو کہ تورات یاد کرنے پر انہیں نبوت جو ہے وہ نبوت عطا کی ہوئی ہے اور نبوت تسلیم کی جا رہی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس امت پر کتنا بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ آج یہ جو رمضان المبارک، آج 9 رمضان المبارک ہے نا، آج رمضان المبارک میں الحمدللہ ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر گھر میں لوگ جمع ہو کر ایک حافظ صاحب کو آگے کھڑا کرتے ہیں، وہ اللہ کا پورا قرآن سنا رہے ہیں، ایک پیچھے کھڑا ہے وہ سن رہا ہے، سماعت کر رہا ہے. تو یہ اللہ کی کتنی بڑی کرم نوازی ہے اس امت پر. حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو فیل سے اللہ نے یہ ہمیں نعمت عطا کی کہ آج ہمیں حافظ ملتے ہیں. الحمدللہ میرے پاس یہاں دارا تعلیمات شریعہ میں طلباء کرام حفظ کرتے ہیں، ماشاءاللہ ناظرہ پڑھ رہے ہیں، دراسات دینیہ کی کلاس ہو رہی ہے، ترجمۃ القرآن کی کلاس ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اور اس طرح پورے ملک میں، دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے نام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ دیکھو کہ رب وہ میں ہوں اور میری تاثیر ہے، میں کائنات میں ان تمام چیزوں کو اور ان کے اثرات کو قائم کر سکتا ہوں، میں اس کو ختم کر سکتا ہوں، زندہ کر سکتا ہوں، مردہ کر سکتا ہوں. تو میں رب ہوں، جو میرے مقابلے میں آئے گا وہ طاغوت ہوگا. اور میں اللہ ہوں اور اللہ میری یہ مخلوق ہے، اور جو میری اس مخلوق کے ساتھ زیادتی کرے گا تو گویا کہ وہ طاغوت بنے گا. اب قرآن حکیم نے یہاں طاغوت کا تعارف پیش کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں قرآن حکیم نے ایک تیسرا واقعہ پیش کیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا. انہوں نے کہا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے، رب ارینی، اے رب مجھے دکھا، کیف تحیی الموتى، تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، اچھا ابھی تک تو مومن نہیں ہوا. قال بلا، فرمایا کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، میں تو اطمینان قلب چاہتا ہوں. نبی کا اللہ کی ذات کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہوتا ہے، اللہ پر نبی کا ایمان کتنا کامل ہوتا ہے، اور اب وہ صرف دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی تاثیر کائنات میں کام کرتی ہے. اب یہ بھی ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے یہ بات پوچھ لی اور اللہ نے اس بات کو ہمارے لیے واضح کر دیا. کہ اطمینان قلب چاہیے. اللہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے لے. 4 کیا لے لے؟ پرندے لے لے. اب وہ کون کون سے پرندے تھے، ان کی کیا تاثیرات تھیں، علماء نے، مفسرین نے کافی تفصیلات پیش کیا، وقت کم ہے، پھر کبھی انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں گے. فصرہن الیک، انہیں اپنے ساتھ ہلا لے. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، جب وہ ہل جائیں تیرے ساتھ پھر ان کو ذبح کر، پھر ذبح کر کے ان کو مکس کر، پھر ان کے جو ہے نا مختلف جو ہے نا ٹکڑے جو ہے نا اٹھا کر وہ مکس کر کے گوشت جو ہے نا وہ سارے مختلف پہاڑوں پر رکھ دے. ثم ادعوہن، پھر انہیں آواز دے، جس آواز کے ساتھ تو نے انہیں اپنے ساتھ مانوس کیا. جیسے آپ پرندوں کو مانوس کرتے ہیں نا، پرندہ مانوس ہو جاتا ہے. جیسے ماشاءاللہ یہ علی صاحب ہمارے، یہ ان کا کام ہی پرندوں کا ہے، بڑا شغف رکھتے ہیں، ہر وقت پرندوں میں لگے ہوتے ہیں. تو پرندہ کیا ہوتا ہے، اس کو یہ مانوس کر لیتے ہیں، یہ پہنچتے ہیں، اس کی آواز سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ علی آ گیا، اب یہ جو ہے نا مجھے کھانا پانا چیزیں ڈالے گا، اور وہ متوجہ ہو جاتا ہے، بھاگتا ہے ادھر. دوسرا بندہ جائے گا تو اڑ جائے گا، یہ جائے گا تو اس کے قریب جائے گا. ثم ادعوہن یاتینک سعیا، وہ دوڑتے ہوئے تیرے پاس آئیں گے. وعلم، اور یہ بات جان لے، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست حکمت والا ہے. تو اللہ کی حکمت، اس کی قدرت، اس کی تاثیر یہ کائنات میں کار فرما ہے، کام کر رہی ہے. اب ہم اس کی قدرت سے استفادہ کیسے کریں گے؟ جب ہم اس کے ساتھ جڑ جائیں گے. اگر ہم طاغوت کے ساتھ جڑ گئے، جیسے آج ہمارے ملک المیہ ہے کہ ہمارے ملک، ہمارے حکمران، ہماری اشرافیہ، ہمارا مقتدرہ اور ہمارے سارے لوگ، ساری جماعتیں جو مذہبی ہوں یا سیاسی ہوں، ان سب نے رب کو چھوڑ کر جو ہے نا طاغوت کے ساتھ اپنا لنک پیدا کر لیا. سب سے پہلے ان کے گھر کا طواف کرنے جاتے ہیں، ان کو سلوٹ کرتے ہیں. اور آج امت کا کیا حال ہو گیا، غربت. آٹے کے لیے جو ہے نا ایک لائن میں ایک عورت لائن میں کھڑی ہے اور وہ صبح 8 بجے گئی ہے اور زور کی نماز پڑھ کے اس کو ایک آٹے کا توڑا ملا ہے روزے کی حالت میں. اتنا بڑا ظلم ہے انسانیت کے ساتھ کہ آج اتنی بڑی تضحیق، اور وہ ایک تھیلا آٹے کا خاص رنگ کا اٹھا کے جب کوئی روڈ پر گزر رہا ہوتا ہے تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ غریب ہے. اتنی بڑی تذلیل کر رہے ہیں انسانیت کی، اللہ سے نہیں ڈرتے. تو اللہ کا تعارف، اللہ کا تعارف کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت، یہ ہمارے دل میں پیدا ہو. اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو رہنمائی دی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ جو ہے نا یہ مخلوق کیا ہے، یہ اللہ کا کنبہ ہے. جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا کرے گا، اللہ کی محبت اسے حاصل ہوگی، اللہ کا تعارف اسے حاصل ہوگا. تو اس لیے اللہ کے کنبے کے ساتھ خیر خواہی کرنا، اللہ کے ساتھ خیر خواہی کرنا ہے. تو آج انسانوں کو اس طرح سے ان کی تذلیل کی جا رہی ہے اور اتنا تضحیک امیز انداز آج اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے. یہ جانور نہیں، یہ انسان ہے. اگر ان پر غربت آئی ہے تو اس وجہ سے ہمارے حکمران امیر ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہماری نسل کو عقل عطا فرمائے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.